بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل قد عرفت حجیت ظہور الکلام فی تعیین المرام۔ یہ فصل در حقیقت بحث اصالت الظہور کا تتمہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بعض حضرات جو حجیت قول لغوی کے قائل ہیں اور جو کہتے ہیں کہ قول لغوی بھی ظنون خاصہ میں سے ہے، کہ اگر ایک لغوی کہہ دے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور اس سے جو ظن حاصل ہوتا ہے یہ ظن خاص ہے اور یہ بھی حجت ہے، تو اس فصل میں ان چیزوں کو موضوع بحث قرار دیا گیا۔ فرماتے ہیں ایک بات طے ہو گئی کہ ہم لوگ ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک ظواہر حجت ہیں مطلقہ۔ ہم ظواہر قرآن کی بھی حجیت کے قائل ہیں، ہم ظواہر حدیث کی حجیت کے قائل ہیں، جس طرح دیگر اقراء کی کلام میں جو جس معنی میں ظہور رکھتی ہے حجیت کے قائل ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ کلو ظاہر حجہ، ٹھیک ہے جی، جو لفظ جس معنی میں ظہور رکھے گا ہم اس کو اسی پر حمل کریں گے۔ بحث اب آ جائے گی صغرا میں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، تاکہ اس کے ساتھ ہم کبرا کو جوڑیں کہ کل ظاہر حجہ۔ فرماتے ہیں اگر آپ کو علم بالواضع ہے کہ واضع نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، علم بالواضع سے بھی آپ کو کنفرم ہو سکتا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ متفاہم عرفی، ہمارے معاشرے میں عرف میں جب بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے وہی معنی مراد لیتے ہیں، کوئی اور نہیں لیتے۔ اس سے بھی آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ بس یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ کنفرم ہو جائے، احراز ہو جائے کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، فضا کوئی مشکل نہیں بحمد اللہ۔ مشکل پیش آئے گی اس وقت کہ جب ہمیں شک ہو کہ آیا یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ایک لفظ کے ایک معنی میں ظہور رکھنے میں جب شک ہو، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ سوال۔ ہمیں کیوں شک ہوگا کسی لفظ کے کسی معنی میں ظہور رکھنے میں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جب ایک لفظ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں شک ہوگا کہ آیا یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس شک کے اسباب کیا ہیں؟ ملا اخوند رحمہ اللہ 3 اسباب کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ کون سے؟ ممکن ہے کہ احتمال وجود قرینہ، کہ ایک لفظ ہوا، اس کا ایک معنی ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں کوئی قرینہ موجود ہو جس کی بنیاد پر یہ لفظ اس معنی میں اب ظہور نہ رکھتا ہو، اس سے کوئی اور معنی مراد ہو۔ احتمال وجود قرینہ اگرچہ ہم نہیں سمجھ سکے،
متکلم نے کہا رأیت اسدن، اگر اس کے ساتھ قرینہ موجود ہو جو واضح کر رہا ہو کہ اسد کس معنی میں استعمال ہوا ہے، فابہا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے رأیت اسدن، لیکن احتمال وجود قرینہ بھی ہے کہ شاید اس نے پہلے یا بعد میں کوئی قرینہ متاثرہ ذکر کیا ہو جس کا ہمیں علم نہ ہوا ہو، جس کی وجہ سے شک ہے کہ آیا لفظ اسد اپنے اس معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے یا کسی اور میں، چونکہ اعلیٰ ظاہر تو لفظ اپنے معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے۔ احتمال وجود قرینہ یہ سبب بن سکتا ہے اس لفظ کے کسی معنی میں ظہور رکھنے یا نہ رکھنے میں، یعنی اس میں شک کرنے کا سبب ایک یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سبب کہ جب ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ آیا یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ ہے احتمال قرینیت الموجود۔ کلام ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن اس موجود کا قرینہ ہونے احتمال ہے، کیا کہ شاید یہ قرینہ ہو اور اس قرینے کی بنیاد پر یہ لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا تھا اب شاید اس میں ظاہر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ بہت آسان، فرماتے ہیں ایک کلام ہے، پوری توجہ فرمانا، وہ کلام یوں ہے کہ غالباً نہیں بلکہ یقیناً حج کی بحث میں یہ آیت مجیدہ موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا یہ بات حاجن جو ہے قرینیت الموجود میں کہ عام طور پر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ہمیں پتہ ہے۔ اب اگر کسی مورد میں یہ امر بعد الحاضر آ جائے، امر بعد الحاضر
اب امر اگر بعد الحاضر آ جائے تو اب ہمیں یہاں شک ہوگا کہ یہ جو امر بعد الحاضر ہے، آیا یہ امر بعد الحاضر اب بھی اسی طرح ظہور فی الوجوب رکھتا ہے یا ظہور فی الوجوب نہیں رکھتا؟ ذرا غور فرمانا ہے۔ کیسے؟ بئی معنی کہ امر بعد الحاضر، مثال آقا جان یہ ہے، آیت مجیدہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا۔ اب فرماتے ہیں کہ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا۔ اب ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے کہ یہ جو آیت مجیدہ آ گئی، اِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، یہ فَاسْتَادُوا امر ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ہمیں پتہ ہے یہ امر ہے۔ اب جب یہ امر ہے تو اب اس امر میں بحث ہے۔ بحث کس بات کی ہے کہ آیا اذا حللتم فاصطادوا، یہ فاصطادوا والا جو امر ہے یہ آیا اب بھی ظہور فی الوجوب رکھ رہا ہے یا نہ؟ اسی طرح تھوڑا سا اور آیت مجیدہ ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اب ذرا غور کرنا ہے، یہاں آیا فَاقْتُلُوا، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، لیکن یہاں پر چاہے فَاسْتَادُوا ہو چاہے فَاقْتُلُوا ہو، یہ والے کہاں آئے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ امر بعد الحاضر ہے۔ اب جب امر بعد الحاضر ہے تو اس میں بحث ہے کہ آیا اس امر کا بعد الحاضر واقع ہونا یہ قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہاں پر امر ظہور فی الوجوب نہ رکھتا ہو بلکہ فقط اباحہ کے لیے ہو؟ اسے کہتے ہیں قرینیت الموجود میں شک، کہ جو موجود تو ہے کلام ہمارے سامنے لیکن آیا یہ قرینہ بننے کی صلاحیت رکھ دی ہے اس بات پر کہ یہ کلام اپنے اس حقیقی معنی میں ظہور نہ رکھتا ہو کہ اس قرینے کی وجہ سے وہ ظاہر اپنا ظہور کھو چکا ہو۔ اور تیسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ہمیں اصلاً اس لیے شک ہے کہ ہمارے لیے اس لفظ کا موضوعہ کلیئر نہیں ہے کہ واضح نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے واضح فرمایا، موضوعہ کلیئر نہیں ہے۔ تو پس لفظ کے ایک معنی میں ظہور رکھنے میں شک کا اسباب تین ہو گئے: احتمال وجود قرینہ، احتمال قرینیت موجود، اور عدم العلم بالواضح کہ یہ کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اب بحث ہماری یہاں سے شروع ہوگی کہ جب ہمارے لیے یہ بات آ گئی، کون سی بات؟ کہ احتمال آ گیا اس بات کا کہ احتمال وجود قرینہ، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
پوری توجہ کرنی ہے۔ یہاں پر دو مبنا ہیں۔ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جاری کریں گے اصل عدم قرینہ، اور اصل عدم قرینہ کے بعد پھر اصالت الظہور یہ جاری کریں گے، اور اس احتمال وجود قرینہ کر دیں گے نفی۔ گویا پہلے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ کوئی قرینہ ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو پھر اصل عدم قرینہ، اس کے بعد پھر اصالت الظہور۔ شیخ اخوند رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم براہ راست اصالت الظہور کو احتمال تھا وجود قرینہ کا، احتمال تھا نہیں، ہم براہ راست اصالت الظہور کو جاری کریں گے کہ جو لفظ جس معنی میں ظاہر ہے بس اس میں حجت ہے، اسی سے اصل عدم قرینہ بھی اس کے ضمن میں آ جائے گی۔ اصول لفظیہ کے بارے میں ہمارے بزرگان کے اصولی حضرات کے 3 نظریے ہیں۔ مثلا شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تمام اصول لفظیہ کی برگشت اصالت و عدم القرینہ کی طرف ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، جتنے بھی اصول لفظیہ کلائی ہیں برگشت یہ ہے۔ صاحب فصول کہتے ہیں کہ تمام اصول لفظیہ کا مرجع برگشت محور وہ ہے اصالت الحقیقہ، لیکن تعبداً، یعنی اصالت الحقیقہ وہ تعبدیت کے قائل ہیں، نہ بئی معنی کہ چونکہ اس سے ظن نوعی حاصل ہوتا ہے اطمینان وثوق، نہ وہ کہتے ہیں تعبداً، بس جہاں بھی ایسا ہو اصالت الحقیقہ، ہمیشہ لفظ کو اس کو معنی حقیقی پر عمل کرو۔ ملا خند رحمہ اللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، تمام اصول لفظیہ کی برگشت اور مرجع وہ ہے اصالت الظہور۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، عبارت میں نشاندہی کروں گا۔ وہاں پر بھی ملا خند نے گویا تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اس قسم کا احتمال ہو براہ راست آپ اصالت الظہور جاری کریں، ابتداء کا لفظ استعمال کیا، وہ در حقیقت ابتداء اشارہ ہے کہ وہ جو میرے استاد گرامی کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اصالت و عدم القرینہ جاری کرو پھر اس کے بعد اصالت الظہور، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آ جائے گا احتمال قرینیت الموجود۔ اچھا جی، وہاں پر کیا کریں؟ فرماتے ہیں وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگرچہ صاحب فصول کے نزدیک اصالت الحقیقہ تعبداً جاری ہوتی ہے، جب تعبداً جاری ہے تو ہمیں وہاں شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن شیخ اخوند فرما رہے ہیں جب قرینیت الموجود میں شک ہو تو میرے نزدیک یہاں ظاہر اپنا ظہور کھو دیتا ہے، یہاں کلام مجمل ہو جاتی ہے۔ تیسرا سبب کہ اگر اس کا معنی موضوع ہمارے لیے معلوم نہ ہو پھر وہاں کیا کریں؟ فرماتے ہیں اس لیے اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے قول لغوی کی۔ وہ کیا کہ اگر کوئی لغوی ہمیں کہہ دے کہ یہ لفظ اس لفظ کا یہ معنی ہے تو ہمیں ظن حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس لغوی کے اس لفظ کے معنی کو بیان کرنے سے اس لفظ کے اس معنی میں ظہور رکھنے کا ظن حاصل ہو جاتا ہے، بالفاظ دیگر وہ مظنون الظہور ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن ملا خند فرماتے ہیں ہمارے لیے ظواہر حجت ہیں نہ کہ مظنون الظاہر۔ ظاہر اور مظنون الظاہر میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ظاہر حجت ہے، اس کا مطلب ہے جس ظاہر کا ظہور جس معنی میں کنفرم ہو محرز ہو وہ حجت ہے،
جہاں جس ظہور کا احراز نہ ہو بلکہ ظن ہو، مظنون ہو ظہور، اس کی حجت پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قول لغوی سے جو ظن حاصل ہوتا ہے یہ ظن ظنون خاصہ میں سے ہے اور یہ حجت ہے، اور جس کو عام تعبیر کیا جاتا ہے کہ آیا قول لغوی حجت ہے یا نہیں ہے۔ بعض حضرات حجیت قول لغوی کے قائل ہیں، ان کی اپنی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ 3 دلیلیں آج پڑھیں گے، پھر ان کا جواب۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے، علماء جب بیٹھتے ہیں حدیث میں قرآن میں کچھ دیکھتے ہیں تو وہ ڈکشنری کی طرف رجوع کرتے ہیں، لغوی جو معنی بتاتا ہے وہ اسی کو لے لیتے ہیں۔ نہ فقط علماء، عقلاء عالم کا طریقہ یہی ہے، کوئی بھی شخص ہو جب اس کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے اس کا علم نہ ہو کہ یہ کس معنی کے لیے وضع ہوا تو وہ فوراً رجوع کرتا ہے لغوی کی طرف، اور لغوی جو بتاتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے۔ اور سید مرتضیٰ نے خیر حجیت قول لغوی پر دعوی اجماع بھی فرما دیا۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں گے اور پھر ان کا جواب بھی انشاءاللہ۔ فصل قد عرفت حجیت ظہور الکلام فی تعیین المرام، فرماتے ہیں گزشتہ فصل میں یہ کلیئر ہو گیا کہ کلام تعیین مقصود میں جس معنی میں ظہور رکھتی ہوگی وہ حجت ہے، یعنی مراد کیا کہ ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ ظواہر حجتیں مطلقہ۔ اور فَإِنْ أُحْرِزَ بِالْقَاطِ، اگر ہمیں قاط حاصل ہو گیا کہ یہ لفظ اس معنی میں، یہ کلام اس معنی میں ظہور رکھتی ہے، فَبِهَا وَأَنَّ الْمَفْهُومَ جَزْمًا، ان المفہوم منہ جزمن، اور یقیناً اس کلام سے اس لفظ کا مطلب مفہوم یہی ہے، بحسب المتفاہم اہل عرف، اس لیے کہ عرف اس سے یہی معنی لیتے ہیں، ہوا ذاک المطلوب فلا کلام، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی جب ہمیں کسی کلام کے، کسی لفظ کے کسی معنی میں ظہور رکھنے کا احراز ہو جائے وہ ظاہر حجت ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے اور اسی کو لے لیں، یہ تو ہو گیا کنفرم۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ہمیں کسی کلام کے، کسی لفظ کے کسی معنی میں ظہور رکھنے کا علم نہ ہو، احراز نہ ہو، یعنی ہمیں کنفرم نہ ہو کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پھر کیا کریں؟ تو درمیان میں سوال آئے گا کہ اس عدم احراز کی وجہ کیا ہے، کیوں شک ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ 3 اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ احتمال وجود قرینہ، اگر آپ کے شک کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں وجود قرینہ کا احتمال ہے کہ یہاں پر کوئی قرینہ ہے، متصلہ موجود ہے لیکن ہم تک وہ نہیں پہنچ سکا، فلا خلاف فی ان الاصل عدمها، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہم کہیں گے اصل عدم قرینہ، ٹھیک ہو گیا جی، اصل عدم قرینہ، لیکن ظاہر انہ معہ یبنا علی المعنی الذی، لیکن اس قرینے کے احتمال کی ہوتے ہوئے بھی لیکن ہم کیا کریں گے؟ بنا رکھیں گے اس معنی پر الذی لولاہا، کہ اگر وہ قرینہ نہ ہوتا تو یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا تھا، یعنی بالفائدہ دیگر ہم اس لفظ کو اس معنی میں قرینہ نہ ہونے کی صورت میں جس میں ظہور رکھتا تھا اسی پر حمل کریں گے، بنا رکھیں گے ابتداءً۔ یہ ابتداءً کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو گزارش کی، اس لفظ ابتداءً آپ یوں کہیں گے، ملا خود ابتداءً سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب آپ کو کسی لفظ میں وجود قرینہ کا احتمال ہو تو آپ براہ راست اصالت ظہور جاری کر سکتے ہیں اور کہیں گے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے اور ظواہر حجت ہیں، براہ راست اصالت ظہور کو جاری کرتا ہے۔ لا انہ یبنا علیہ بعد البناء علی عدمہا،
یعنی اس طرح نہیں جیسے میرے استاد گرامی قادر شیخ انصاری نے فرمایا کہ پہلے ہم اس کو حمل کریں، اصل عدم قرینہ جاری کریں، پھر اصل عدم قرینہ جاری کرنے کے بعد پھر اصالت و ظہور جاری کریں۔ فرماتے ہیں نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابتدان کا مطلب تھا۔ اس کا مطلب ہے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ پہلے قرائن کو تلاش کرو، نہ ملے تو پھر اصل عدم قرینہ، بعد میں اصالت و ظہور، جبکہ ملا خند براہ راست اصالت و ظہور کے قائل ہیں۔ ففہم، ممکن ہے ففہم اشارہ ہو، ممکن ہے ففہم اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ درست ہے اللہ ظاہر عرفاً تو ہم براہ راست اصالت و ظہور جاری کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی دقت عقلی میں جائیں تو اصالت و ظہور بھی جاری اس لیے ہوتی ہے چونکہ اصل عدم قرینہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ففہم ممکن اشارہ اس بات کی طرف۔ خوب، وَإِنْ كَانَ، اب دوسرا احتمال، اگر آپ کو اس لفظ کے اس معنی میں ظہور میں شک ہے اور احراز ظہور نہیں ہے تو دوسرا سبب عدم احراز کا یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وَإِنْ كَانَ لِاحْتِمَالِ قَرِینِیَّةِ الْمَوْجُود، کہ آپ کے اس ظہور کے احراز نہ ہونا اور شک ہونے کی وجہ کیا ہو؟ احتمال قرینیت الموجود، کہ کلام ایک اس انداز میں ہے کہ اس میں کچھ موجود ہے جو قرینہ بن سکتا ہے اس بات پر کہ شاید یہاں اس کلام کا ظاہر مراد نہ ہو، یعنی موجود قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوب، احتمال کہتے موجود ہے فہو، ٹھیک۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِخَالٍ عَنِ الْإِشْكَالِ، آپ حضرات اگر تھوڑا سا شروحات کا مطالعہ کریں، اس عبارت پر بہت سارے لوگوں نے اشکالات کیے کہ یہ ان لم یکن بخال نہیں ہے، اصل ہے کہ بے مجال، یعنی اس قسم کی عبارتیں یہاں پر نقل ہوئی ہیں کہ یہ جو عبارت بخالن لکھا گیا ہے یہ شاید درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ اچھا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، تھوڑا سا غور کرو، وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ، یعنی اگر اس لفظ کو اس معنی میں ظہور احراز نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہو؟ لِاحْتِمَالِ قَرِینِیَّةِ الْمَوْجُود، کہ اس کلام اس انداز میں موجود ہے کہ وہ قرینہ بن سکتی ہے خلاف ظاہر پر۔ مثال وہی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک جگہ ہمیں پتہ ہے کہ امر ظہور فی الوجود رکھتا ہے، لیکن امر آیا ہے عقیب الحاضر، پہلے آیا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، پھر کیا آیا اذا حللتم فاصطادوا۔ اب یہ فاصطادوا امر ہے تو ویسے تو یہ ظہور فی الوجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ لا تقتلوا کے بعد آیا ہے، بعد الحاضر ہے، ممکن ہے یہ قرینہ ہو اس بات پر کہ یہ استادو اب معنی وجوب میں استعمال نہیں ہو رہا، کہ کیوں؟ لا تقتلوا قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی کہ یہ اب اباحہ مراد ہو، وجوب مراد نہ ہو۔ خوب، وَإِن كَانَ لِاحْتِمَالِ قَرِینِیَّةِ الْمَوْجُود فَهُوَ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِخَالٍ عَنِ الْإِشْكَالِ۔ اب دیکھو نا، اس میں نے گزارش کی ہے کہ کئی شارحین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بخالن شاید درست نہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ بِخَالٍ اشکال، وہ کہتے نہیں یہاں مجال کا لفظ ہو جو کوئی اور لفظ بنتا ہے کہ اگرچہ یہاں اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم صاحب فصول کو نظریے کو لے لیں کہ جو کہتے ہیں کہ تمام اصول میں بنیاد، مرجع، مرکز، ملجا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصالت الحقیقہ من باب تعبد، کہ جتنے بھی یہ اصول ہیں عقلاء تعبداً ہر جگہ اصالت الحقیقہ جاری کرتے ہیں۔ خوب، ان کا نظریہ ہے، اگرچہ یہ قبول نہیں ہے، لیکن تو اس صورت میں تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، لیکن
الا ان ظاہر ان یعامل معہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہم اصالت الحقیقت تعبدی کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن چونکہ موجود کے قرینہ بننے کی صلاحیت کے احتمال موجود ہے، لہذا ایسی کلام کہ جو صلاحیت قرینہ بننے والے اشارات سے محفوظ ہو، ہم اس کو ساتھ معاملات المجمل یعنی اس کو مجمل قرار دیں گے، ظاہر قرار نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ کلام مجمل ہے، لہذا جہاں پر اصالت الظہور جاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِنْ كَانَ، اب تیسرا سبب، اور ہو سکتا ہے کہ اس عدم احراز کا سبب یہ ہو، کیوں؟ لِأَجْلِ شَكِّ فِي مَا هُوَ الْمَوْضُولَ، کہ ہمیں شک ہے کہ اس لفظ کا موضوعہ کیا ہے، لغتاً او المفہوم منہ، یا ہم یہ نہ بتوا دیں کہ اس کے لیے وضع کیا، یا ہمیں شک ہو کہ عرفاً اس سے کون سا معنی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ کیوں؟ چونکہ عرف میں الفاظ اور معنی مختلف معنی میں نقل ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي، اصل تقاضا کرتی ہے کیا؟ عدم حجیت ظن فی، کہ یہاں پر ظن حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بھائی اگر آپ کو بتا دیں کہ جناب منجد وار نے لکھا ہے کہ فلاں لفظ کا فلاں معنی ہے، فرماتے ہیں پھر بھی اسے ظن تو حاصل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ ظن حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ظَنٌ فِي أَنَّهُ ظَاہر، اس لیے کہ یہ ظن ہے اس بات کا کہ ہمیں ظن ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، مظنون الظاہر، یوں ہے لا دلیل الا علی حجیت الظواہر، ہمارے لیے ظاہر حجت ہے، مظنون الظہور حجت نہیں ہے۔ تو جب ہم ظاہر حجت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس کا ظہور کنفرم ہو، محرز ہو تو حجت ہے، نہ یہ کہ اس کے ظہور کا ظن ہو، یہ حجت نہیں۔ لہذا ہمارے نزدیک اگر معنی موضوعہ میں شک ہو یا مفہوم عرفی میں شک ہو تو وہاں پر ظن حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگر ظن ہو بھی صحیح تو مظنون الظہور ہوگا، ہمارے لیے ظاہر حجت ہے، مظنون الظہور حجت نہیں ہے۔ نام نو سے باہر المشہور، لیکن مشہور قائل ہیں حجیت قول لغوی کے بالخصوص، وہ کہتے ہیں کیا کہ جناب قول لغوی سے حاصل ہونے والا ظن بھی ظنون خاصہ میں سے ہے، جیسے دیگر ظنون خاصہ حجت ہیں، یہ قول لغوی بھی اسی طرح حجت ہے۔ کس میں؟ فی تعیین الاوضاع، کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع، اس میں قول لغوی حجت ہے۔ اچھا جی، دلیلیں کیا دیئیں؟ وَاسْتَدِلَّ لَهُمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، بعض کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب بھی وہ کسی مسئلے میں آتے ہیں تو لغوی جو معنی بتا دے اسی کو لیتے ہیں۔ بل عقلاء علی ذالک، نہ فقط علماء بلکہ عقلاء کا طریقہ بھی یہ ہے کہ الفاظ کے معنی سمجھنے میں وہ قول لغوی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حیث لا یزالون یستشہدون بقولی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور عقلاء ہمیشہ قول لغوی سے استشہاد کرتے ہیں، فی مقام الاحتجاج، جہاں بھی ان کو دلیل دینی ہو، بلا انکار من احد، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، ولو مع المخاصمہ والجاج، جب بھی کہیں کو بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے اور جب ایک پارٹی قول لغوی کو لیتی ہے کہ فلاں نے اس کا لفظ معنی یہ بتایا تو دوسرا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اور تیسری دلیل وَعَنْ بَعْضٍ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ، سید مرتضیٰ نے جس پر دعوی اجماع کر دیا کہ قول لغوی بھی حجت ہے۔ اب شیخ اخوند رحمہ اللہ چونکہ اس دعویٰ قبول نہیں کرتے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان دلیلوں کے جوابات پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔